को मैं पहुँचाऊंगा पानी, बात यही सोच के रोता है अलमदा, थामे है अलम खून में डूबा है अलमदा, दिल थाम के रोती रही रातें सितम में, दिल थाम के रोती ही रही रातें सितम में, ज़ैनब को बहुत याद तू आया है अलमदा, थामे है अलम खून में डूबा है अलमदा, जब जब भी लगे बाली सकीना को तमाचे, जब जब भी लगे बाली सकीना को तमाचे, हर बार सकीना ने पुकारा है अलमदा, थामे है अलम खून में डूबा है अलमदा, जिंदा में डर लगता है कहती थी सकीना, जिंदा में डर लगता है कहती थी सकीना, जब भी ये सदा आई है तड़पा है अलमदा, थामे है अलम खून में डूबा है अलमदा, थामे है अलम खून में डूबा है अलमदा। محمد والے محمد صلوات خوشبو کے امام زمان علیہ السلام پر بلندتر صلوات. عباس کا صدقہ دو بیوی، ہم بن کے سواری آئے ہیں، ہم بن کے بھکاری آئے ہیں، عباس کا صدقہ دو بیوی، سب پڑھیں عباس کا صدقہ دو بیوی، عباس کا صدقہ دو بیوی، ہم بن کے سواری آئے ہیں، ہم بن کے بھکاری آئے ہیں، عباس کا صدقہ دو بیوی، عباس کا صدقہ دو بیوی، یہ مجلس ماتم
جی بھر کے کریں غم کوئی نہ ہو اس غم کے سوا وہ ہاتھ جو ماتم کرتے ہیں وہ ہاتھ جو ماتم کرتے ہیں ان ہاتھوں کو پھیلائے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی ہم بن کے بھکاری آئے ہیں ہم بن کے صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی محفوظ رہے سنگ تنگ دستی سے دنیا کی بلائیں دور رہے ہر اہل عذاب کی بستی سے تم ان کو مرادوں سے بھر دو تم ان کو مرادوں سے بھر دو ہم خالی دامن لائے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو ماں باپ کے دل کو چین ملے ہو جلد کرم کی ایک نظر جو بر کے لیے گھر بیٹھی ہیں ان بیٹیوں کے آباد ہوں گھر عباس کی خواہر کے در پر عباس کی خواہر کے در پر ہم آس لگا کر آئے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی بے جرم و خطا جو قید میں ہیں انہیں جلد رہائی مل جائے زندان کے تالے کھل جائیں پھول آزادی کے کھل جائیں ہم قبر سکینہ کی مٹی ہم قبر سکینہ کی مٹی کو سر پہ اٹھا کر لائے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی ہم بن کے سوالی آئے ہیں ہم بن کے بھکاری آئے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی یکجان رہے سب اہل عذاب آئے نہ کسی کی باتوں میں یکجان رہے سب اہل عذاب آئے نہ کسی کی باتوں میں سرکار وفاقاری پرچم تا حشر رہے ان ہاتھوں میں اس در سے جنہیں خیرات ملی اس در سے جنہیں خیرات ملی وہ اہل وفا کہلائے ہیں عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی عباس کا صدقہ دو بی بی ماں باپ بڑے ارمانوں سے جو ماتمدار ہیں اکبر کے وہ خوشیاں بڑی پائیں بی بی ان سارے جوانوں کے سر پر سہرے کے پھول کھلے بی بی ماں باپ بڑے ارمانوں سے ماں باپ بڑے ارمانوں سے یہ پھول دعا کے لائے ہیں اکبر کا صدقہ دو بی بی 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 سب اون محمد کی خاطر ماں باپ کے تابع دار رہیں
فدا ہونے کے لیے ہر ایک گھڑی تیار رہیں، آداب اطاعت کے ہم کو، آداب اطاعت کے ہم کو شہزادوں نے سکھلائے ہیں، عباس کا صدقہ دو بی بی، عباس کا صدقہ دو بی بی، ہم بن کے سواری آئے ہیں، ہم بن کے بھکاری آئے ہیں۔ سوال محمد آل محمد صلوات علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ کرنے کی، وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ حسینیت محمد علی محمد صلوات صحابی اور دوست مجھ کو ملے ہیں اور گھر والے مجھ کو ملے ہیں، ویسے کسی کو نہیں سوا محمد اور صحابی کسی کو بھی نہیں، اور نہ ہی ایسے گھر والے کسی کو ملے ہیں جیسے حسین کو کرتا ہے۔ ہمارا مقصد اصحاب حسینی کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، اصحاب حسینی کیا ہے؟
इमाम हुसैन ने क्यों कहा कि जैसे ये बच्चे किसी को नहीं, जैसे वाले मेरे हैं वैसे किसी को नहीं। आखिर उनकी सिफात क्या है, उन्होंने करबला के मैदान में क्या कहा और उससे हमारे लिए क्या कहा। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम करबला नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हीं के अंदर करबला कोई अलग सी चीज़ नहीं। हुसैन और असहाब हुसैन ने खानदान हुसैनी का नाम रखा। अगर हम उनको न पहचान सकें, अगर हम उनको न जान सकें, फिर करबला कोई चीज़ नहीं। हाँ, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है खुसूसन इस ज़माने में कि जब हमारा वक्त का इमाम हमारा मुंतज़िर है कि तुम मेरे लिए हालात फराहम करो, मैं आऊँ। खुदा मुझको इसके लिए इजाज़त दे कि चाहो मैं खुद मुंतज़िर हूँ। आज आप जिस मज़लूम का माथा बनाने के लिए बैठे हैं, उस मज़लूम उस ताक़तवर इंसान का नाम है अब्बास। आप हर साल कुछ बातें मसाइल की शक्ल में गाज़ी अब्बास के मुतालिक सुनते हैं, आंसू उठाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमने गाज़ी अब्बास की ज़िंदगी से क्या सीखा या करबला में वो हमारे लिए क्या पैगाम दे रहे हैं, हमको उस पैगाम को समझना पड़ेगा। ये सही है कि जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसको गुस्सा दिया जाता है, लेकिन जो घर वाले गुस्सा देते हैं उनका अंदाज अलग होता है। जो बाहर से कोई आकर गुस्सा देता है उसका अंदाज, जो भाई भाई को गुस्सा देता है, जो भाई जो चचा अपने यतीम बच्चों को गुस्सा देता है उसका अंदाज अलग होता है। जो अपने भतीजों को गुस्सा देते हैं उसका अंदाज अलग होता है। जो दादा अपने पोतों को गुस्सा देता है उसका अंदाज अलग होता है। मेरे अजीजों, जो घर वाले गुस्सा देते हैं उनका मकसद सिर्फ सीने से लगाकर बोलेना नहीं होता। हाँ, ये कसीर है, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता। जब दादा गुस्सा देता है पोते को सीने से लगाकर, तो साथ में उसके मुस्तकबिल को भी सोचता है कि इस पोते की ज़रूरियात को कैसे पूरा करूँ। जब एक चचा अपने भतीजे को गुस्सा देता है बाप की यतीमी का, तो वो ये भी सोचता है कि मैं अपने भतीजे को अगर आगे चचा है सोचता है। जब किसी बहन से उसका कोई भाई बिछड़ जाए और वो आकर अपने भतीजों को गुस्सा दे, तो वो बहन अपने मौजूदा भतीजों के बारे में, भतीजियों के बारे में पहले सोचती, रोती है मुर्दा भाई को, लेकिन इनकी याद पहले सताती तो मेरे भाई के बच्चे क्या करें, तो मेरे भतीजों। लिहाजा हमारा अंदाज भी अलग होना चाहिए। गिरिया हमारा हक है, दुनिया वाले नहीं हो सकते। ये तो कमाले गनी हुसैन है कि जो भी सुनता है इस दर्द की दास्तान को वो रोता है। इंसान क्या है, जानवरों ने इनकी हमें आंसू बहाए। आप गाजी का तस्वीर इंसान सुनते हैं, इब्तिदा में कहीं रह ना जाए, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला की जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने हाथों से करबला के मैदान में अपने 3 भाइयों को, जो एक ही मां से जनाब 3 भाइयों को अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से सजाया। वो कहा कि जो करबला के मैदान में माएँ कब्र थी अपने बच्चों के लिए, वो
وہ کام عباس نے ماں بن کر کربلا کے میدان میں بھائیوں کے لیے کیا. بہت سے سنیں مسائل ہے لیکن ہمارے لیے پیغام ہوگا. جو رباب کربلا کے میدان میں شب عاشور اکبر کو اپنی گودی میں لٹا کر اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی کر رہی تھی، وہ کام عباس اپنے بھائیوں سے کر رہی تھی. جو کام زینب کربلا کے میدان میں اپنے اون محمد کو سینے سے لگا کر کر رہی تھی، وہ کام کربلا کے میدان میں عباس علمدار اپنے بھائیوں کو لگا کر کر رہے ہیں. اکبر کو اگر تیار کر کے زینب اور ماں نے بھیجا ہے، اور محمد کو تیار کر کے اگر زینب نے بھیجا ہے، اصغر کو اگر سنبھال کر میدان میں رباب نے بھیجا ہے، اور دیگر شہداء کو ان کی عورتوں نے سنبھال کر بھیجا ہے، تو وہیں پر عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو سنبھال کر بھیجا. ماں نے حوالے کیا تھا اپنے ان 3 بیٹوں کو عباس کی. میرے لال جب میرا آقا حسین کے اوپر وقت آئے تو میرے بچوں کو پہلے تو میری طرف سے قربان کر. میں تینوں کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر غازی عباس کے بارے میں. پہلے بھائی جو سب سے چھوٹے تھے جناب جعفر، ان کی عمر کربلا کے میدان میں 20 سال. یعنی کیا مطلب؟ جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت شکم مادر میں تھے. ہمارا سلام ام البنین کو کہ جو اپنے بیٹوں کی ایسے تربیت کر رہی تھی. مولا علی کی شہادت کے بعد یہ دنیا میں 20 سال. دوسرے جناب عبداللہ، ان کی عمر کربلا کے میدان میں 23 سال تھی. سنو میرے عزیزوں، ایک بیٹا کہوں گا کہ مسائل کافی. تیسرے بھائی تھے عثمان بن علی. یہ کربلا کے میدان میں 30 سے 32 سال کے دوران تاریخ یہ تھے. اور خود غازی عباس کی عمر کربلا کے میدان میں 34 سال. 4 بیٹے ام البنین کے میدان کربلا میں آئے. 3 بیٹوں کو ام البنین نے عباس کے حوالے کیا تھا، ان کو سرپرست بنا کر کہ میرے شیر، میرے لال، جب میرے آقا حسین کے اوپر کوئی بات آئے تو ان کو میری طرف سے قربان کر دینا، کوئی میرا بچہ واپس آئے. جب تک یہ زندہ رہے ہم حسین کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. 3 بھائیوں عباس علمدار نے میدان کربلا میں 20 سالہ 22 سالہ 30 سالہ اور 34 سالہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. آج شاید میری کچھ گفتگو لیکن سنیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو، خصوصاً بنی ہاشم کی مائیں جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں، جب سے وہ بچہ شکم مادر میں آیا ہے کربلا کے عاشور تک، ان کا صرف اپنے بیٹے کو ایک ہی چیز یاد دلانا تھا، ایک ہی سبق پڑھانا تھا. میرے لال، تیرے وقت کے امام کے اوپر آج نہ آنے پائے تو چاہے. میری دنیا اجڑتی ہے، اجڑ جائے، لیکن حسین اور حسین کے کسی ناظر کے اوپر آنچ نہ لے پائے. حسین کے کسی گھر والے کے اوپر آنچ نہ لے پائے. تو چلا جانا، اکبر زندہ رہ جائے. عزیزو، عجیب جذبہ تھا شہدائے کربلا کے اندر.
ہر ایک کی تمنا ایک تھی، پہلے میں قربان ہو جاؤں، دوسرا حسین کا چاہنے والا باقی رہ جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے یہاں پر جو فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنوں کا یہ جذبہ ہے کہ ہمارا کوئی شیعہ بھائی کسی مصیبت میں کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار نہ ہو، کوئی مشکل اس کے اوپر نہ آئے، اگر آئے گی تو ہم اس کو حل کر دیں۔ میرے مالک ہمارے ہوتے ہوئے کسی اہل بیت کے چاہنے والے، کسی اہل بیت کے دوست، کسی اہل بیت سے محبت کرنے والے کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، اگر آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں پہلے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو شب روز یہ سوچتے ہیں، یہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سوچتے ہیں؟ اگر یہ نہیں سوچتے تو ابھی ہم نے اہل بیت اطہار اور کربلا کے شہداء سے پیغام نہیں لیا۔ پہلے ہم کو اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کرنا پڑے گی۔ جب ہمارے اندر جذبہ قربانی آ جائے تب ہم کہیں گے کہ ہم سے صلوات پر محمد والے محمد۔ عباس نے اپنی جین لائی۔ جناب عباس کی نسل ان کے بیٹے تھے جناب عبید اللہ ابو الفضل کے نام سے مشہور۔ ان سے جناب عباس کی نسل چلی جاتی ہے، یہ کربلا میں نہیں آئے گا۔ تو وہ مسئلہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کا اخبار دیکھے ہیں کہ اگر حسین بن علی کچھ لوگوں کو نہیں لے کر آئے تو ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی ہاشم میں سے کچھ زندہ رہ جائے، ورنہ بنی امیہ کا مقصد یہ تھا کہ سب کو ختم کر دیں، بنی ہاشم میں سے کوئی ایک زندہ نہ رہے۔ جو نہیں لے کر آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم کی کوئی نسل زندہ رہے۔ بیٹا تھا، جملہ سنیں، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آزاد یعنی شام سے قید کی رہائی سے آزاد ہو کر مدینہ آئے ہیں، اور جب کبھی سید سجاد کی نظر مولا عباس کی اس بیٹے پر پڑتی تھی جن کو ابو الفضل، اور مولا عباس کو اس لیے ابو الفضل کہا جاتا ہے، جو لوگوں نے بیان کیا، جب نظر پڑتی تھی اور کوئی چاہنے والا مولا کے پاس ہوتا تھا تو مولا اس سے پوچھتے تھے تم اس کو پہچانتے ہو، کس کا بیٹا؟ جیسے جملہ کہتے تھے، ایک مرتبہ آہ بھر کر بولتے تھے، آہ میرا چچا، اور اس کے بعد جملہ کہتے تھے، جملہ سنیں، جب بھی جناب عباس کے بیٹے کو دیکھا چچا کی یاد آئی، روئے، اور رونے کے بعد ہی جملہ کہتے تھے، فَلَقَدْ آثَرَ وَعَقْلَ وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، میرا سلام ہو میرے اس چچا کے اوپر کہ جس نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین ابن علی کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ خدا کا امتحان تھا، عباس اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرا سلام میرے چچا کے اوپر۔ بے شک جناب آدم سے لے کر، غور سے سنیے گا، یہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی شہداء آئیں گے، راہ خدا میں شہید ہو جانے والے ہر ایک شہید، پہلے شہید سے لے کر آخری شہید تک جتنے بھی آئے، جناب عباس کو ایک ایسا شرف، فضیلت، کمال معصومین کی طرف سے دیا گیا، بیان نہیں کیا کہ وہ ہے کیا، لیکن کہا کہ ایسا شرف، ایسا کمال، ایسی فضیلت کسی کو نہیں ملی جیسے ہمارے غازی عباس علمدار کو ملی۔ بہت سنیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک عجیب مقام ہے جناب عباس کا،
ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلۃ، خدا بند عالم کے نزدیک جناب عباس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. کیسا مقام کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. پہلے شہید سے لے کر آخری شہید جو اس دھرتی کے اوپر ہوگا، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جو بھی راہ خدا میں شہید ہوگا، سارے کے سارے شہید جب عباس قیامت کے دن ان کے درمیان آئیں گے، سب ان کے اوپر ایک عجیب کو ہے. اب میں اس کو حسد بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ خواہش کریں گے شاید یہ ہمارے اندر ہوتا ہے. تمام کے تمام شہداء یہ مقام ہم کو ملتا. یہ کون سا مقام ہے معصوم نے نہیں بتایا، لیکن ایک ایسا مقام ہے کہ سارے کے اگر وہ نبی بھی شہید ہوا ہے وہ بھی سوچ کر حیرت میں پڑ جائے گا کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ جو اس انداز سے عباس چلے آ رہے ہیں. وہاں پر بھی وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آخر وہ مقام وہ مرتبہ ہے کیا. بس یہ ہے کہ ہر ایک سوچے گا آخر یہ مقام ہے کیا. میرے عزیزو، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک معصوم کی زبان سے نکلا ہوا فقہ ہے، کسی غیرہ کی زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، ایک معصوم امام کہہ رہا ہے، ہر شہید عباس کے اوپر سوچے گا کہ آخر یہ کون سا مقام ہے، اور پھر تمنا کرے گا کاش میں بھی اس کے سائے میں آ جاؤں، مجھے بھی اس کے سائے میں فنا مل جائے. آخر غازی عباس کے اندر وہ کون سا کمال تھا، وہ کون سی صفت تھی، وہ کون سا مقام و مرتبہ تھا، وہ کون سی قربانی تھی کہ جس کی بنیاد پر غازی عباس کو معصوم نے اس لقب سے یاد کیا. بے شک نعرہ حیدری. سنیے، اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. غازی عباس کی قربانی تو یہی ہے کہ جو پشت پنا بھائی ہوتے ہیں ہر ایک کو حسین کے اوپر نچھاور کر دیا. میرے آقا تم سلامت رہو، میرے بھائی کو بلند کرے. غور سے سنیے گا میرے عزیزوں، شاید یہ سخت ہو گفتگو، لیکن اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا تو پھر ہم نے عصا کا مطلب بھی نہ سمجھا. دولت ختم ہو جائے گی، شہرت ختم ہو جائے گی، اگر یہ رہ بھی جائے گا تو ہم مل جائیں گے. لیکن اگر ہمارا کردار صحیح ہو، ہم با کردار ہوں گے تو دنیا مٹتی ہے تو مٹ جائے، لیکن ہمارا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. آج نہیں تو کل ہمیں موت کی آغوش میں سو جانا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کل کون زندہ رہے گا، ایک لمحے کے بعد کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا. جب پیغمبر اکرم زندہ نہ رہے تو پھر کون زندہ رہے گا. اس کائنات میں کوئی رہنے کے لیے نہیں ہے، سب جائیں گے. میرے عزیزو، عباس علمدار جب حسین ابن علی سے اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں، اور میدان کربلا میں عباس علمدار کا ایک بازو قلم ہو گیا. اس کے بعد میرے غازی نے، اور غور سے سنے، میرے غازی نے ایک رس پڑھا، مرثیہ پڑھا تھا. واللہ، اس سے پہلے بھی آپ نے حدیث میں سنا، واللہ ان قطعتم یمینی، قسم خدا کی اگر تم میرا داہنا بازو قلم کر دیا، قلم کر دو، بایاں بازو بھی آتا کر دو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جو کرنا ہے عباس کے ساتھ کرو. لیکن اس کے بعد عباس کہتے ہیں انی احامی ابدا دینی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن عباس کے جسم میں جب تک جان ہے اس وقت تک عباس علمدار اپنے دین کی حمایت کرتا رہے گا. صلوات محمد والے محمد.
خواہش سے، میری اس تمنا سے مجھے ہٹا نہیں سکتے. میری تمنا ہے دین کی مدد کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دین ہے کیا؟ صلوات محمد والے محمد. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دین کی عظمت کے لیے کہ دین، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ دین ہے کیا. آج اس مجلس سے دعا کر کے اٹھیے گا. میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے، میں آپ کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک خود اپنے لیے، کہ دین ہے کیا، دین کی عظمت کیا ہے. عباس نے کیا کہا؟ میں دین کے اوپر اپنا خون بہاؤں، دین کی حمایت کروں گا، دین کی نصرت کروں گا، دین کی مدد کروں گا، دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا چاہے اپنے ساتھ جوڑوں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ان کو ان کی شہادت کی خبر کہ علی تمہیں معلوم ہے رمضان کے مہینے میں تمہارے سر کے اوپر ایک ضربت لگی، تلوار لگی، اور تمہاری داڑھی تو تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لال ہو جائے گی. اگر آپ مجھ کو یا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو بتائیے ہم اور آپ کیا سوال کریں گے؟ قاتل کے بارے میں نہیں بتایا کہ کون کرے گا، کس جگہ ہوگا یہ بھی نہیں بتایا، تو ہمارا فوراً سوال کیا ہوتا اگر کوئی ہم کو مرنے کی خبر دے گا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تمہارے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ پہلے پوچھیں بھیا کون ہے جو ہم کو مارنا چاہتا ہے، کہاں پر ہمارے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، کہاں پر ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کہاں پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں. ہم یہ سوال کریں گے جب آپ مجھ کو یا میں آپ کو آپ کے مرنے کی یا آپ مجھ کو میرے مرنے کی خبر دیں گے کہ اس طرح سے تمہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا اور آپ کا ایک سوال ہوگا کون کر رہا ہے اور کہاں پر کر رہا ہے. وہ تو پتہ چل گیا کہ رمضان کو، لیکن کون کرے گا، کہاں پر کرے گا، تاکہ میں اس جگہ پر نہ جاؤں اور اس سے بچ کر رہوں، اور اگر میرے ہاتھ چڑھ جائے تو میں اس کو ماری نہ اس سے پہلے کہ وہ اس کو قتل کرے. سوال یہ کرنا چاہیے تھا جب پیغمبر نے مولا علی کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو فوراً علی کو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر وہ مجھ کو قتل کرنے والا کون ہوگا اور وہ کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں پر مجھ کو قتل کیا جائے گا. یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تھا. لیکن مولا علی نے کیا سوال کیا؟ سنیں غور سے. یہ ہے دین کی عظمت، یہ ہے دین کا مقام، یہ ہے دین کی قیمت. تو علی نے نہ یہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، علی نے نہ یہ پوچھا کہ میں کس جگہ پر قتل کیا جاؤں گا، دونوں کوئی سوال نہیں کیا اس طرح کا، بلکہ ایک سوال کیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے آپ فی سلامتی من دینی. یا رسول اللہ جس وقت مجھ کو قتل کیا جائے گا، جس وقت مجھ کو شہید کیا جائے گا، کیا اس وقت میرا دین سلامت رہے گا، میں اپنے دین پر رہوں گا، میرا دین تو مجھ سے نہیں چھوٹ جائے گا؟ یعنی کیا مطلب؟ علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری سانسیں بند ہو، اگر تم موت کے آغوش میں سو تو دین کی حالت میں سونا، دین سے ہٹ کر اپنے آپ کو مرنا گوارا نہ کرنا. تو عباس علمدار اسی علی کا بیٹا ہے جس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں دین کے اوپر مرنا چاہتا ہوں، دین سے ہٹ کر موت پسند نہیں کرنا چاہتا. اسی علی کا بیٹا آواز دے رہا ہے میری بھی تمنا یہی ہے کہ میں دین کے اوپر مروں، دین سے ہٹ کر نہیں مرنا چاہتا. صلوات محمد والے محمد. دین کی عظمت یہ ہے کہ عباس جیسا دلاور، علی جیسا امام اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے دین کے اوپر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
ایک دو حدیث سنیں اور یہی سے میں رفع مسائل کی جانب بھی جاؤں گا. مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دو تین حدیثیں میں ان کی پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ ان میں کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا. یہ علم ان اول الدین التسلیم و آخرہ الاخلاص, دین کی ابتدا اپنے مالک کے سامنے, اپنے پروردگار کے سامنے, اپنے اللہ کے سامنے سر کا جھکا دینا ہے, اور اس کی انتہا خلوص دل سے, نیک نیتی سے, دل میں کوئی شک نہ ہو, کچھ نہیں, صرف خدا. یہ پہلا اس کے سامنے سر جھکانا, دوسرے صرف اس کے لیے اور کچھ نہ. دو چیزیں. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مولا علی نے, صلاۃ دماغ الدین, تین چیزوں کے مجموعے کو, تین چیزوں کی, جب ان تین چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دو, اکٹھا کر دو, تو اس کو دین کہا جاتا ہے. کہا کیا؟ العفت, عفت, عفت یعنی پاک دامنی, بے گناہ, جس کے اندر کوئی بری عادتیں نہ ہوں. اب میں آسان لفظوں میں اور نہیں, یہ خود ایک خاص اپنا وہ ہے, میں کیسے سمجھاؤں. عفت یعنی جس کے دامنی کردار کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو. دوسرے والورع, تقوی, پرہیزگاری. اور تیسری چیز ہے والحیا, حیا, شرم, آنکھوں میں حیا, شرم. پانچ چیزیں. اس کے بعد مولانا نے پھر ارشاد فرمایا, الدین اداء الامانت والوفاء بالعقود, امانت کا ادا کرنا. اگر آپ نے مجھ سے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے, میں اس کو ادا کروں. اگر امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہے, امین نہیں ہے, خیانت کرنے والا ہے, امانت کو صحیح طریقے سے حفاظت کرنے والا نہیں, تو وہ دین کیا ہے؟ امانت کا ادا کرنا ہے, امین ہونا ہے. اور دوسرے کیا؟ جو عہد و پیمان کیا ہے, جو میں نے آپ سے عہد کیا, آپ سے وعدہ کیا, اس وعدے کو پورا کرنا. آخری چیز جو میں آپ کے سامنے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, انصاف, خود اپنے نفس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, یہ دین ہے. اور کیا ہے؟ اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا. والمواسات اخوان, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, پیار, محبت. اس چیز کو کہا جاتا ہے دین. اب میرا ذکر سنیں. تسلیم, اپنے سر کو جھکانا. اخلاص, یہ آپ سنتے رہتے ہیں. عفت, تقوی, حیا, ادائے امانت, امانت کو ادا کرنا, عہد کو, اپنے وعدے کو پورا کرنا, انصاف, بھائی چارگی اور رضا الہی. ان چیزوں کا نام ہے دین. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم کو ایک دو لفظ میں بتائیں کہ دین کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دین ہے کیا. تو پیغمبر نے دو لفظ کہے, التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. دو چیزوں کا نام دین ہے. اللہ کے حکم کی, اللہ کے امر کی تعظیم کرو, ان کو انجام دو, اور مخلوقات سے محبت کرو. چاہے مخلوقات, ہر مخلوق, چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو, ہر ایک سے محبت کرو. یہ ہے دین. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا, اور اس سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور اس کی مخلوقات سے محبت کرنا, اس کو کہا جاتا ہے دین. صلوات پر محمد وعلی محمد. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, ختم ہو گیا. انشاءاللہ کبھی اسی میں وضاحت کروں گا. لیکن مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی, اور صرف محبت کا نام دین ہے. کہا کہ اگر تم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کیسے؟
مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سن دینا بالدنیا، دیکھو اپنے دین کی حفاظت اپنی دنیا کے ذریعے سے کرنا۔ اگر دنیا کے ذریعے سے تم اپنے دین کی حفاظت کرو گے تو تم کو دونوں چیزیں ملیں گی، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ ولا تصل الدنیا بالدین، لیکن دیکھو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی حفاظت، اپنی دنیا کو محفوظ نہ کرنا ورنہ کچھ نہ ملے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دین کو ذریعہ بنا رہے ہیں اپنی دنیا کو محفوظ کرنے کا، لیکن دین دنیا ہمارے دین کے لیے ہو یہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں بہت سخت ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا کے ذریعے سے اپنے دین کو محفوظ نہ کر سکے، بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑا پاس کی زندگی کی ہوگی خدا حیات انشاءاللہ بعد میں صحابہ کا تذکرہ کے ساتھ اس کا بھی کرتا رہتا، اس میں اس سے گفتگو شروع ہوگا۔ میرے دوستوں دنیا کے اوپر اپنے دین کو قربان نہ کریں، بلکہ دین کے اوپر اپنے دین کو قربان کریں۔ چلیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد کا قاتل ابن ملجم وہ تلوار ہے جس کے ذریعے سے میرے جد کو قتل کیا تھا، اگر وہ لا کر امانت کے طور پر اس کو رکھے اور میں اس کو قبول کر لوں، تو اگر میں اس امانت کو قبول کر لیتا ہوں تو میں اس تلوار کو بھی اس دشمن کو ویسے ہی واپس کروں گا جیسے وہ میرے پاس رکھے گا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین کو تو اپنا ختم نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا ملی تھی غازی عباس کو، چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، یہ روایت اور یہ فقرے بھی ہیں مصائب کی۔ شمر مولا عباس کے خدمت میں آیا، لشکر کے سامنے آیا، آنے کے بعد بلند آواز سے آواز دی، اے میری بہن کے بیٹوں باہر نکلو، آؤ، میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئینہ بنو اختینا عبداللہ جعفر والعباس بنو علی جبن ابی طالب، تم کہاں ہو؟ آؤ۔ ان بھائیوں نے، آپ سنتے صرف مولا عباس جی نہیں، صرف مولا عباس نے، سارے بھائیوں نے جب شمر نے آ کر کربلا کے میدان میں حسین لشکر کے سامنے ان کو آواز دیے کہ کہاں آؤ، میں تمہارا ماں ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، آؤ مجھ سے کچھ باتیں کرو، تو ان تینوں بھائیوں نے نظر اٹھا کر حسین کی طرف دیکھا۔ ادھر سے شمر کی آواز آ رہی ہے، ادھر ان بھائیوں کی نظر حسین کے چہرے پر۔ جیسے حسین نے بھائیوں کو دیکھا، دیکھ کر سمجھ گئے میرے جانثار جانا نہیں چاہتے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ حسین سمجھے فوراً کا فقال الحسین علیہ الصلوۃ والسلام لإخوته اجیبوہ، میرے بھائیوں جا کر اس کو جواب دو، دیکھو بلا رہا ہے، عجیب جملہ ہے۔ حسین نے کہا جاؤ سنو اس کی بات، جا کر دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا فَإِنَّهُ مِنْ أَخْوَانِكُمْ، ٹھیک ہے وہ ایک فاسق ہے لیکن جاؤ تم اس کی بات سنو۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ شمر جو یہ آیا تھا جناب عباس ان کے بھائیوں کے پاس، وہ جناب عباس ان کے بھائیوں اور امام حسین کے درمیان ٹوٹ ڈالنا چاہتا تھا۔ الفاظ ہے تاریخ کے کہ وہ اس لیے آیا تھا، کہا تھا کہ میں پیش کر دوں حیلۃ الشمر للتفریق بین الامام واخی العباس، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام حسین اور جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، اور یہ ہمیشہ سے دشمن کا ہیلا رہا ہے، پھوٹ ڈالو راز کو، جب تک پھوٹ نہیں ڈالو گے، دو بھائیوں کو نہیں لڑاؤ گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔
حسین نے کہا نہیں جاؤ، تمہارا رشتہ دار ہے، دیکھو تمہارے پاس آیا، جا کر سنو۔ آئے فنادوہ، چاروں بھائیوں نے آواز دی، فقالو، اور اس کے بعد کہا ما شأنک وما ترید، الفاظ الگ الگ ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، تم اور کون جو ہم سے گفتگو کرنے آئے؟ یہ ان تینوں چاروں بھائیوں کا ایک ساتھ سوال تھا اور ایک ساتھ جواب ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد اب ہے فقالا یا بنی تھی، شمر نے کہا اے میرے یعنی جناب عمر بن بدالب اس کے بیٹے، انتم آمنون، تمہارے لیے میں امان نامہ لایا ہوں، تم امان میں ہو، فلا تقتلوا انفسکم ما اخیکم، یہ دیکھیں اپنے آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ قتل نہ کرو، قتل نہ کرو۔ فقال له العباس، اب میرے عزیزوں یہ تھا عباس کا جواب، اس وقت مولا عباس نے، بعض روایت میں کہ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا، فقال له العباس ابن علی، کہیں پر تبا ہے، تبت یہ تھا جیسے وہ ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، شمر لعنت اللہ، خدا تمہارے اوپر لعنت کرے، ولا نماجی تبہی من امان، کو اس امان نامے کے اوپر بھی لعنت کرے کہ جو تم ہمارے لیے لائے ہو، اور اس بھیجنے والے کے اوپر بھی لعنت کرے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے کیا ہو گیا ہے، تم ہمارے لیے امان لا رہے ہو لیکن ہمارے آقا حسین کے لیے امان نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں یہ تھا عباس کا جذبہ، یہ تھا عباس کے بھائیوں کا جذبہ کہ خود قربان ہو جائے، دنیا بچا سکتے تھے، زندگی بچا سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزوں کتنی محبت تھی عباس کو، بس ایک موقع تھا، کتنی محبت تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس کا سن چھوٹے ہیں، عباس ایک مرتبہ علی مسجد میں، بس میں مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا شاکر کی، ایک مرتبہ جناب ابو سر سے کہا ابو سر میرا نام حسین آ رہا ہے، جب مسجد میں داخل ہوئی ویسے اب اسے چاہو مجھے لگتا ہے میرا حسین پیاسا، ابو سر اس کو حسین کے چلنے سے اور حسین کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرا لال پیاسا ہے، جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ جیسے علی نے کہا فوراً عباس اپنی جگہ سے اٹھے، ابو سر سے کہا تھا لیکن عباس اٹھے فوراً دوڑے دوڑے کر گئے، اپنی ماں کا آواز دی، اماں اماں مجھے جلدی سے پانی دو، مجھے جلدی سے پانی دو۔ ایک مرتبہ عمر بنی نے پوچھا بیٹا پانی کیا کرو گے؟ کہا میرا آقا حسین پیاسا ہے، بابا نے کہا ہے حسین پیاسا ہے، اور بابا نے ابو ذر سے کہا تھا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ میرے آقا کا کوئی اور صدقہ بنے۔ عزیزوں تاریخ نے لکھا یہ جنگ صفین کے بارے میں بھی ملتا ہے اور یہ اس مسجد کے بارے میں بھی کہ عباس نے پانی لیا، لے کر آ رہے تھے تو وہ پانی عباس کے ہاتھوں کے اوپر سے ٹپک رہا تھا، کہ بعد میں ہے کہ مشق لے کر آئے تھے تو کاندھے کے اوپر سے ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی علی نے یہ دیکھا فوراً طلب کر کہا میرے لال یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہا آقا میں نہیں چاہتا میرے بھائی کا کوئی اور صدقہ بنے، میں ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ عزاداروں جیسے ہی عباس نے جملہ کہا حسین تڑپے، عباس کو اپنے قریب بلایا، جن بازوؤں کے اوپر وہ پانی بہ رہا تھا ایک مرتبہ ان کو چومنا شروع کیا، عباس کے بازو کو چومتے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب چوم چکے تو حسین نے سوال کیا بابا جان آپ میرے بھائی کے بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ علی نے کہا میرے لال یہی وہ بازو ہوں گے کہ جو کربلا کے میدان میں تمہارے بچوں کے لیے پانی لاتے ہوئے
عباس فریاد کرے یا حسین 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 ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جب خیموں سے صدائی سر کر وہ بلا لو خبر جلد کے بستر سجاد جلا ہائے عباس 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 تنہا ٹھارا برادر کی بہن ہے بن میں عید کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے جاگ چھنی زینب مضطر کی ندا ہائے عباس 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 ہائے بین کرتی ہوئی لاشیں کہ چلی آؤں گی کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس 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 میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا جو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا ہائے عباس 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 ہائے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا ہائے عباس 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 ہائے جی کے اب کیا کروں میں بھائی تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپا